اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے, انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا, یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں ایک آدھ دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں ایک آدھ دفعہ موشن لگ گئے, اس ٹائپ کا چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, یہ ابھی کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے, بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے, بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے, بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, 20 قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو. یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے, کبھی کبھار, ایسا نہ ہو ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک رہے ہوتے بعض لوگ, کبھی کبھار. تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے, یہ آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے, جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے. جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگ ہی نہ لڑی ہو, وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے, جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے یہ. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم, جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے, اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں, تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے. وہ بھی آرام کے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا کوئی ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار. تو عورت بھی برداشت کر لیتی ہے تھوڑے دنوں میں, بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی یہ کی ہے, جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں.